آج میں آپ کے سامنے رشتہ داری کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس قدر حکم دیا ہے۔ یہ بڑا حساس ترین معاملہ ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بگڑ جاتے ہیں۔ بھائی بھائی سے تعلق ختم کر دیتا ہے، بھائی بہن سے تعلق ختم کر دیتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے تعلق ختم کر دیتا ہے، خوشی اور غمی ختم ہو جاتی ہے، مرنا اور جینا ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فوتگی میں بھی ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے اور بات پیچھے بالکل معمولی سی ہوتی ہے۔ یہ اتنا حساس ترین مسئلہ ہے، اسی قدر ہی ہماری اس کے اندر غفلت ہے۔ آپ رشتہ داری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری 4830 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، کرسی پیدا کی، درخت پیدا کیے، سمندر پیدا کیے، اور ہر چیز جب پیدا کی، ان تخلیقات میں سے ایک مخلوق جس کو رشتہ داری کہا جاتا ہے، رشتہ داری بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیدا کی۔ یہ رشتہ داری ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا عزیز ہے، اس کا مجھ سے خونی تعلق ہے، یا اس کا مجھ سے دودھ کا تعلق ہے، یا یہ میرا سسرالی رشتہ ہے، یا پھر یہ میرا فلاں قریبی رشتہ ہے۔ یہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی، ھذا مقام العاعذ بک، اے اللہ یہ پناہ مانگنے کا وقت ہے، یہ پناہ مانگنے کی جگہ ہے، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رشتہ داری کو کہا، اے رشتہ داری، اما ترضین ان اصل من وصلک، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رشتہ داری یہ ایسی چیز ہے، اگر کوئی رشتہ داری کو ملاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اپنے آپ سے ملاتا ہے، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مل گیا اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مل گیا اس کے سارے فکرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ذمے میں لے لیے، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مل گیا اس کی ساری پریشانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دور فرما دی۔ گویا یہ رشتہ داری کنجی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کو پانے کی۔ یہ رشتہ داری وہ رستہ ہے جس رستے پہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ رشتہ داری وہ پاسورڈ ہے جس سے جنت کا گیٹ کھلتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسری بات بھی یہ ارشاد فرمائی، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَ کی، اے رشتہ داری جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا۔ جب انسان اپنے مرکز سے ٹوٹ جائے پھر اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ہم سب کا مرکز کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، قبر میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، میدان محشر میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ یوں کہیے کہ زندگی کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہم سب کا مرکز، ٹھکانہ، ملجا اور ماوا، پناہ لینے کی جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رشتہ داری کاٹنے کی وجہ سے اپنا دروازہ بند کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھٹک گئے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں
چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جانا. ایک طرف ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس کا پرچار کرتے ہیں کیا جی کہ رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں. بات 100% درست ہے. رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقدیر ہے، وہ جس کو جس کے ساتھ جوڑتی ہے، یہ اس کی مشیت ہے. 100% درست ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ رشتہ نہیں ہو پاتا، پھر یہ کلیہ کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ پھر یہ عقیدہ کہاں گم ہو جاتا ہے؟ ہم ایک دوسرے سے اس قدر بگڑتے ہیں کہ اس کی خوشی تو خوشی رہی، غمی کے اندر بھی شرکت نہیں کرتے. اس کی جنازے کے اندر اور اسی طرح یعنی وفات کے وقت ہم اس کے ساتھ بھی اپنا رشتہ بالکل ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. رشتہ داری کو جوڑیے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنے آپ سے جوڑ دے گا. اگر آپ رشتہ داری کو کاٹیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنے آپ سے کاٹ دے گا. اور جو اللہ سے جڑ گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، اور جو اللہ سے کٹ گیا ساری کائنات اس کے ساتھ بھی ہونا چاہے نہیں ہو سکتی. پہلا فائدہ یہ ہے کہ رشتہ داری جوڑنے سے، معاف کرنے سے، چشم پوشی کرنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام ملتے ہیں. اور نقصان کیا ہے؟ اس کو کاٹنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے آپ سے کاٹ دیتے ہیں. دوسرا فائدہ اور دوسرا نقصان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے، صحیح مسلم 329 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اربوں انسان موجود ہوں گے، اربوں انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب مارے مارے پھر رہے ہوں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام حساب کتاب نہیں شروع کر رہے ہوں گے. لوگ اکٹھے ہو کر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. کل کائنات کے ابا جی سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کیونکہ بڑا کام ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. اس کے بعد نبیوں کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ذرا سفارش کر دیجیے، وہ بھی معذرت کر لیں گے. پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ حساب ہی شروع کر دے. اس قدر کڑا دل ہے، اس قدر کٹھن مرحلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ یہ کام مجھ سے بدنی ہے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کا پیغام سنایا، توحید کا پرچار کیا، آپ ہی ذرا سفارش کر دیں. وہ بھی معذرت کر لیں گے. ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنا اپنا عذر سامنے رکھے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے. بالآخر کل کائنات اکٹھی ہو کر میرے پیغمبر، آپ کے رسول، کل کائنات کے نبی، اللہ ذوالجلال والاکرام سے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش ہی کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فرمائیں گے ہاں یہ سفارش میرا ہی حق تھا. یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کل کائنات کے لوگ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور علماء نے اسی کو مقام محمود قرار دیا ہے، مقام وسیلہ قرار دیا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس وقت میں سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت تمام لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی. کیا مشرق میں بسنے والے، کیا مغرب میں بسنے والے، کیا شمال میں بسنے والے،
کیا جنوب میں بسنے والے، کیا دنیا کے ساتوں برے آزموں میں بسنے والے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگ، سبھی لوگ اس دن جان لیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نگاہوں کے اندر کیا ہے، آپ کا مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے نزدیک کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں پل صراط پر موجود ہوں گا، میں وہاں پر کھڑا ہوں گا، اور پل صراط سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ان کا یہ اثر موجود ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے، حدیث کے حکم میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ میں اور آپ، ہم یا کوئی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور یہ اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ اس جگہ پہ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ محفوظ رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ بچا کے رکھنا۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا سخت ترین امتحان ہے، بڑا سخت ترین مرحلہ ہے، بڑی سخت ترین گھاٹی ہے۔ اوپر بال پڑا ہوا ہے، نیچے 70 سال گہرائی والی جہنم ہے۔ ان قعر جہنم ل70 خریفا، فرمایا کسی چیز کو پھینکا جائے 70 سال تک گرتی جائے گرتی جائے گرتی جائے گرتی جائے، پھر جا کر اس کے پیندے میں جا کر لگے۔ جہنم کی اس قدر گہرائی ہے، جس قدر یہ مشکل مرحلہ، یہاں پہ اس کی مشکل کے اندر مزید جو اضافہ کرنے والی چیز ہے وہ بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِيمُ، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی دو مخلوقوں کو ادھر کھڑا کریں گے، ایک امانت و دیانت ہوگی اور دوسرا رشتہ داری ہوگی۔ فَتَقُومَانِ جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، ایک مخلوق پل صراط کی دائیں جانب ہوگی اور دوسری مخلوق پل صراط کی بائیں جانب کھڑی ہوگی، اور ان کو کہا جائے گا، لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب گزرنا شروع کرو۔ لوگ گزرنا شروع کریں گے، جو سب سے متقی ہوں گے انبیاء علیہم السلام ہوں گے یا ان کے لیول کے اندر ہوں گے۔ فرمایا کل برقی، وہ بجلی کی چمک کی طرح، بجلی کے کودنے کی طرح ادھر سے ادھر فی الفور پہنچ جائیں گے، اور جو اس سے کم ہوں گے یہ دوسرا گروہ ہوگا، تیز آندھی کی طرح ہوں گے۔ جو تیسرا گروہ ہوگا پرندوں کی طرح ہوگا۔ تجری بہم اعمالہم ونبیشکم قائم علی الصراط یقول، فرمایا جس کی جو نیکیاں ہوگی اپنی نیکیوں کی بدولت اس منزل کو عبور کر رہا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی مرد ایسا نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو اس پل صراط سے نہیں گزرے گا۔ ہر انسان نے گزرنا ہے۔ یہ بال جتنا باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، یہ جو بلیڈ ہم استعمال کرتے ہیں اسی کا آپ تصور کر لیجئے، اسی کا آپ ذرا ذہن کے اندر اس کو جگہ دیجئے۔ اگر کہا جائے کہ یہ بہت بڑا بلیڈ ہے جو جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو عبور کیجئے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی کیفیت میں وفی حافۃ الصراط کلالب معلقۃ مأمورۃ بأخذ من امرت به، اللہ ذوالجلال والاکرام پل صراط کی دونوں طرف کچھ حکے لگا دیں گے، حک لوہا جس طرح آگے سے مڑا ہوتا ہے، حکے لگا دیں گے اور کہا جائے گا ان دونوں مخلوقوں کو، امانت کو کہا جائے گا کہ جو خیانت کرنے والا گزرے تم نے اس کو جہنم کے اندر گرانا ہے، اس کو زخمی کرنا ہے، اس کا رستہ روکنا ہے۔ پہلے کون سا اتنا کوئی بہت بڑا رستہ ہے،
ایک بلیڈ جتنا رستہ، اس کے ارد گرد حکے لگی ہوئی ہیں، یہ امانت خیانت کرنے والوں کو گرا رہی ہوگی۔ نمبر 2، رشتہ داری اس بندے کو جہنم کے اندر گرائے گی جو رشتہ داری کو کاٹنے والا تھا۔ اب خود تصور کیجئے، ایک بلیڈ اور اوپر سے ہک، جرم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا؟ گناہ یہ ہوگا بات بات پہ بگڑنے والا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، سمجھتا ہے مجھے کس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمسائے کی ضرورت ہے، نہ بھائی کی ضرورت ہے، نہ بہن کی ضرورت ہے، نہ چچاؤں کے بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ ماموں کے بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ ماسی کے خالہ کے بیٹوں کی ضرورت ہے، نہ پھوپھی کے بیٹوں کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام سے بے نیاز ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، میرا اچھا بزنس ہے، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رشتہ داری یہ کاٹتا پھرتا ہے۔ جو اس قسم کا بندہ ہوگا، پل صراط پر جو حق لگے ہوں گے، وہ حق اس کو جہنم کے اندر گرانے کی کوشش کریں گے۔ تیسری سزا اور تیسرا فائدہ، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2067 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب، جس کو یہ بات پسند آتی ہے، جو یہ چاہتا ہے، کیا ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس کا دسترخوان وسیع کر دے، دسترخوان پہ مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہو، دسترخوان کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام برکت عطا فرما دے، کچن کے اندر اللہ برکت دے دے، روزی کے اندر اللہ برکت دے دے۔ نمبر 2، جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ والا دکان والا بھی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، میں بھی 8 گھنٹے وہاں پہ بیٹھتا ہوں، مجھے رزق اس سے دگنا ملے، مجھے رزق اس سے تگنا ملے، میری روزی یا میری پرافت اس سے چگنی ہو جائے، یا اس سے 10 گنا مجھے زیادہ ملے۔ اگر وہ ایک دن میں 10,000 کماتا ہے، میں پورے دن کے اندر 1,00,000 روپیہ کماؤں۔ جس کو یہ 2 فائدے چاہیے وہ ایک کام کر لے، 2 فائدے چاہیے، کام ایک کر لے۔ پہلا فائدہ کیا؟ دسترخوان وسیع ہو جائے، دنیا کی ہر نعمت اگر آپ چاہتے ہیں دسترخوان پر موجود ہو۔ نمبر 2، آپ کے وقت کے اندر برکت ہو جائے، زندگی کے اندر برکت ہو جائے۔ اگر آپ زندگی کی برکت سمجھنا چاہتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت دیکھیے۔ صرف 23 سالہ آپ کا نبوت کا زمانہ ہے، 23 سالہ، مگر آپ کی امت کل کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ کیا مشرق ہے، کیا مغرب ہے، کیا شمال ہے، کیا جنوب ہے۔ یہ برکت کی نشانی ہے۔ 23 سالہ صرف وقت ملا، مگر اللہ نے برکت اتنی دی کہ آپ کی امت تمام نبیوں سے بڑی بن گئی۔ یہ ہے برکت۔ دنیاوی طور پہ اگر آپ سمجھنا چاہیں، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کی ساتھ والی جو دکان ہے وہ 10,000 روپیہ ایک دن کی پرافٹ کماتا ہے، اگر آپ 1,00,000 روپیہ کمانا چاہیں تو اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کیجئے، ان کو سحری افطاری پر بلائیے، ان کو دعوت پر بلائیے، عید کا موقع ہے، ان کے گھروں میں عید بھیجیے، کہیں کوئی ناراضگی ہے جا کر صلح کیجئے، غصے کو تھوک دیجئے، معاف کرنا سیکھیے۔ معاف کریں گے تو اللہ کی طرف سے معافی ملے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا راشن بند کر دیا، ایک معاملے کی وجہ سے، بڑا سنگین معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ پہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تو انہوں نے تہمت لگائی، قرآن مجید کے اندر سورۃ النور کے اندر ہے، تہمت لگائی اور منافقین کے ساتھ یعنی شریک ہو گئے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج کے بعد
اس کا خرچہ بند کر دو گا۔ اللہ ذو جلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم چاہتے ہو چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو، جان بوجھ کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو، خلوت اور جلوت کے گناہ معاف ہو، مجلس اور تنہائی کے گناہ معاف ہو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے سارے گناہ، سارے پاپ، سارے عیب، ساری بغاوتیں، ساری نافرمانیاں میرے سامنے ہیں، اگر تم مجھ سے معافی چاہتے ہو تو میرے بندوں کو معاف کرنا بھی سیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ، میں پہلے کی طرح حضرت مصرع کا خیال رکھوں گا، اس کا جو میں نے راشن کا بند کرنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا، میں اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ نے بڑا بننا ہے، بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سینے کو بھی بڑا کیجیے، اس کے اندر لوگوں کی باتوں کو دفن کرنا سیکھیے، رشتہ داروں کی باتوں کو دفن کرنا سیکھیے، اس کو ایک قبرستان بنائیے، اپنے بھائی کے عیوب کو اس کے اندر دفن کیجیے، بہن کی خامیوں کو دفن کیجیے، رشتہ داروں کی خامیوں کو دفن کیجیے۔ اور یہ رمضان کا موقع ہے، نصف سے زیادہ بیت چکا ہے، چند دن باقی ہے جو گنتی کے چند دن ہے، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، پھر یہ آخر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سبق ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔